آج کے درس کا موضوع ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرض نماز کی اقامت ہو جائے، فرض نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی سنت یا نفل نماز پڑھنا شروع کرے، یا پہلے سے وہ سنت یا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اقامت کے بعد جماعت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی نماز کو کنٹینیو کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ جی، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، تکبیر پڑھ لی جائے جماعت کھڑی ہونے کے لیے، تو اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی سنت یا نفل نماز پڑھنا شروع کرے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، جب نماز قائم کر دی جائے، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے، جب باجماعت نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس فرض نماز کے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ بالکل واضح ہے، صاف حدیث ہے کہ ایک بار جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس کے بعد کوئی دوسری نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل صحیح روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 710۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی، کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا قد اقیمت الصلاۃ یصلی رکعتین، کہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ 2 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ کب؟ فجر کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص 2 رکعت ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، لاث بہ الناس، تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چیمی گوئیاں کر رہے ہیں کہ اقامت ہو جانے کے باوجود اس نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی، تو اس کو موضوع بحث بنا لیا لوگوں نے، کیا ہو رہا ہے؟ تو قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، الصبح اربعا الصبح اربعا، یا الصبح اربعا الصبح اربعا، کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہے؟ کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہے؟ کیا تم نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز 4 رکعت پڑھی ہے؟ کیا تم نے فجر کی نماز 4 رکعت پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 بار یہ بات کہی۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا اس کو؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کہا کہ فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ جس کی اقامت کہی گئی، ہاں، اس کے علاوہ تم 2 رکعت اور پڑھ رہے ہو، یا اس کو چھوڑ کے تم 2 رکعت الگ سے پڑھ رہے ہو، گویا کہ تم نے فرض کو اور سنت یا نفل جو بھی تم پڑھ رہے تھے دونوں کو تم نے ایک برابر کر دیا، فرض اور نفل کو دونوں کو تم نے کیا کیا؟ ایک برابر کر دیا، اور اس طرح سے تم نے
فجر کی نماز کو 4 رکعت کر دیا، فرض کو 4 کر دیا، یا تو تم نے فرض اور نفل دونوں کو برابر کر دیا، یا اگر تم کہتے ہو کہ فرض ہی پڑھے ہو تو تم نے 2 بار فرض پڑھا، 4 رکعت تم نے پڑھ لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہا اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس کے بعد کوئی اور نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد کوئی نماز شروع کرے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ کسی حال میں درست نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ملکوں کے بہت سارے لوگ فجر کی نماز میں اقامت کہہ دی جاتی ہے، جماعت شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور بجائے اس کے کہ جماعت میں شامل ہوں سنت پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، جی بہت بہت جی دیکھا گیا ہے یہ۔ سعودی لوگ، عربی لوگ بار بار آ کے ہم لوگوں کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ تم لوگ بتاتے نہیں ہو۔ ہم لوگ ہمیشہ بتاتے ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں۔ یہ حدیث کی خلاف ورزی ہوئی۔ وہ بعد میں وہ دوسرا موضوع ہے، آپ درس کے بعد اس کو پوچھیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یاد سے بھولیے گا نہیں۔ تو ایک مسئلہ واضح ہو گیا۔ اچھا، سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ کون سا مسئلہ پوچھا گیا؟ کہ اگر کوئی شخص ابھی ہم نے یہ جانا کہ فرض نماز اگر کھڑی ہو تو کوئی دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب کسی نے دوسری نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یا پہلے سے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو نماز توڑ کے جو وہ اپنی پڑھ رہا ہے اکیلے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے یا اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے؟ تو یہاں کی جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی، اس سے یہی سوال کیا گیا، تو جواب دیا کہ سوال یہ تھا کہ هل يجوز ان اقطع النافلہ والحق تکبیرۃ الاحرام مع الامام او اتم النافلہ؟ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنی نفل نماز جو فرض کے علاوہ ہے اس کو توڑ دوں اور تکبیرۃ الاحرام کو پالوں، یعنی امام جو پہلی تکبیر کہتے ہیں جماعت کے لیے اس میں جا کے میں شامل ہو جاؤں امام کے ساتھ، یا یہ کہ میں اپنی نماز پوری کروں؟ تو جواب دیا نعم اذا اقیمت الصلاۃ المفروضہ فاقطع النافلہ التی انت فیہا، کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو تم اس نماز کو جو تمہاری نفل یا سنت جو بھی ہے اس کو توڑ دو تاکہ تم امام کے ساتھ جماعت کو پہلی تکبیر کے ساتھ پا سکو، تکبیرۃ الاحرام جس کو کہتے ہیں۔ لما ثبت من قول النبی صلی اللہ لتدرک تکبیرۃ الاحرام مع الامام، لما ثبت من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس فرض نماز کے، اس کے لیے اقامت کہی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک رائے تو یہ ہوئی کہ اسے اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے اور اس بات کو راجح قرار دیا ہے، انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور نماز پڑھنے والا اگر پہلی رکعت میں ہے، جو اکیلے خود سے نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کو توڑ دے گا اور جماعت میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری رکعت میں ہے، جب اقامت کہی گئی تو نماز پڑھنے والا دوسری رکعت میں ہے، تو کہتے ہیں کہ
نماز توڑنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی نماز کو ہلکے طور پر مکمل کر لے، مختصر طور پر جلدی جلدی مکمل کر لے۔ یہ شیخ ابن عثیمین نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فتویٰ کمیٹی نے کیا کہا تھا کہ نہیں، وہ توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، یعنی کہ وہ پہلی رکعت میں ہو یا دوسری رکعت میں ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں ہے تو وہ توڑ دے اور جماعت میں جا کے شامل ہو جائے، اور اگر دوسری رکعت میں ہے تو توڑنا ضروری نہیں ہے، وہ مکمل کر سکتا ہے اپنی نماز کو اور اس کے بعد جا کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے وہ نماز پا لی۔ جس نے کسی نماز کی ایک رکعت پا لیا تو اس نے وہ نماز پا لیا، ٹھیک ہے، وہ نماز پا لی۔ جیسے جمعہ کی نماز آپ تاخیر سے پہنچے، ٹھیک ہے، لیکن ایک رکعت آپ کو مل گئی، دوسری رکعت میں آپ شامل ہو گئے تو آپ کو ایک رکعت مل گئی، ہے نا، تو جمعہ کی نماز آپ کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوسری رکعت مکمل کر لیجئے، آپ نے گویا کہ جمعہ کی نماز کو پا لیا ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پہنچتے ہیں، سجدے کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں، تو جمعہ کی نماز آپ کو نہیں ملی، آپ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے اس نماز کو پا لیا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ شخص کھڑا ہوا اپنی نفل پڑھنے کے لیے، سنت پڑھنے کے لیے، اور ابھی اقامت نہیں ہوئی تھی فجر کی مثال کے طور پر، اور جب وہ ایک رکعت پڑھ چکا اور دوسری رکعت میں پہنچ گیا تب اقامت ہوئی، تو گویا کہ اس نے جس نماز کو شروع کیا تھا اس کی ایک رکعت وہ ادا کر چکا ہے، تو گویا کہ وہ نماز اس نے پا لیا۔ لہٰذا جب اس نے نماز پا لیا تو وہ اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ہے، اس میں سے آپ جس پر چاہیں عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جائز ہے کہ آپ اگر پہلی رکعت میں ہوں تو بھی توڑ کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ اگر آپ دوسری رکعت میں ہیں تو مکمل کر لیں، لیکن اگر پہلی رکعت میں ہیں تو توڑنا ہے ہر حال میں اور جماعت میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ وہ جو نماز توڑے گا تو کیا اس کے لیے سلام پھیرے گا؟ کیسے اپنی نماز کو توڑ کے جماعت میں شامل ہوگا؟ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ سلام پھیرے گا نماز کو توڑنے کے لیے؟ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے یہی سوال کیا گیا، جی، کہ اذا اقیمت الصلاۃ وکان هناک شخص یؤدی رکعۃ السنہ او تحیۃ المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة واذا كانت الاجابة بالايجاب فهل يسلم التسلیمتین عند قطعه للصلاة ام يقطعها بدون تسلیم؟ یعنی کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور کوئی شخص فجر 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہو یا تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہو، تو وہ جو نماز اپنی توڑے گا تاکہ جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کر سکے، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے اور ایسا کرنا ہی چاہیے، تو کیا وہ اپنی نماز کو توڑنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیرے گا یا بغیر سلام پھیرے ہوئے اپنی نماز کو توڑ دے گا؟ یہ سوال کیا گیا۔ فاجابت، تو سعودی فتویٰ کمیٹی نے جواب دیا، الصحیح من قول العلماء، صحیح قول یہ ہے، اہل علم کے 2 قول میں سے صحیح قول یہ ہے کہ انہ یقطع تلک الصلاۃ، کہ اس نماز کو وہ توڑ دے گا، ولا يحتاج الامر فی الخروج منها الى تسلیم، اور نماز سے نکلنے کے لیے، نماز کو توڑنے کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، وینضم الی الامام، بلکہ ڈائریکٹ امام کے ساتھ جا کے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتویٰ آپ کے سامنے ہے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے
عام طور سے اسی کو پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، فرض نماز کو چھوڑ کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ جان بوجھ کے فجر کی 2 رکعت سنت وقت پر ادا نہ کرے اور بعد میں ادا کرے، فرض کے بعد یا سورج کے طلوع ہونے کے بعد؟ کیا ایسا کرنا جائز اور درست ہے؟ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں۔ کبھی ایسا ہو گیا کوئی بات نہیں، دیر سے جگے، وضو کرنے میں لیٹ ہو گیا، غسل کرنے میں لیٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، آپ وقت پہ نہیں پڑھ پائے سنت، ڈائریکٹ فرض میں شامل ہو گئے، بعد میں ادا کر لیجئے۔ لیکن ہمیشہ آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کی عادت ہو گئی، آپ کا معمول ہو گیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ پہلے جاگیے، پہلے سے تیاری کیجئے تاکہ وقت پر سنت ادا کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جو شخص اپنا معمول اس کو بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، ہمیشہ وہ فجر کی 2 رکعت سنت وقت پر ادا نہیں کرتا ہے فرض سے پہلے بلکہ فرض کے بعد ادا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کیا کرتا ہے، نماز کا جو ممنوع وقت ہے اس میں اپنی نماز کو ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے نا، سوائے اس نماز کے جس کا عذر ہو، جو کسی عذر کی بنیاد پر نماز فوت ہو جائے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں فجر کی فرض نماز کے بعد، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے یا ایسی ہی کوئی نفل نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بندہ روزانہ ایسا کرتا ہے کہ سنت فرض سے پہلے نہیں پڑھتا ہے اور بعد میں پڑھتا ہے، تو گویا کہ، اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس وقت میں اپنی نماز کو پڑھ رہا ہے جس وقت نماز پڑھنا کیا ہے، منع ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کسی کی فجر کی 2 رکعت سنت کسی عذر کی بنا پر فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی معقول وجہ سے، سویا رہ گیا، لیٹ سے اٹھا، دیر ہو گئی طہارت حاصل کرنے میں، بھول گیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب عذر ہے انسان کے پاس، تو اگر اس کی وجہ سے کسی کی فجر کی 2 رکعت سنت فوت ہو جائے اور جب وہ مسجد پہنچا تو فرض کی جماعت کھڑی تھی اور وہ شامل ہو گیا، نماز پڑھ لی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد اس 2 رکعت سنت کو ادا کر لے، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرے، فوراً فرض کے ختم ہونے کے بعد یہ 2 رکعت سنت ادا کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اب وہ انتظار کرے سورج کے نکلنے کا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آیا اور امام جو ہے نماز میں داخل ہو چکے تھے، تو اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ داخل ہو جائے اور جب فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو وہ کیا کرے، جائز ہے اس کے لیے کہ 2 رکعت سنت جو فوت ہو گئی اس کو ادا کر لے، یہ جائز ہے۔ اور اگر وہ دوسرا آپشن اختیار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے سورج کے نکلنے کا، سورج نکل جائے اور اس کے بعد 1 میٹر 1 نیزہ کے برابر سورج بلند ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد، 15-20 منٹ کے بعد، اتنے وقت تک وہ انتظار کرے اور اس کے بعد اس 2 رکعت سنت کو ادا کرے، تو یہ آپشن بھی جائز ہے، یہ صورت بھی جائز ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ لگتا ہو کہ نہیں وہ بھول جائے گا یا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا انتظار کرنا، اور اس وقت جو ہے نا اس پر شاخ گزرے گا، بوجھل محسوس ہوگا، اس کے لیے سستی کاہلی کا شکار ہو سکتا ہے، یا سو جائے گا یا کام میں پہ چلا جائے گا، ڈیوٹی پہ چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں اسے انتظار نہیں کرنا چاہیے اور فرض کے ختم ہونے کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد، فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد 2 رکعت سنت جو فوت ہو گئی ہے عذر کی وجہ سے، وہ ادا کر سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟
ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو نماز سے سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے اس نماز کو ادا کر لے۔ اس میں دو عذر کا بیان ہے، نیند آ جانے کا اور بھول جانے کا۔ تو کیا فرمایا کہ جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی نیند سے وہ بیدار ہو، جیسے عذر اس کا ختم ہوا وہ نماز اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اب مزید ملتوی نہیں کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اور بھی عذر ہو، نیند کے علاوہ اور بھول جانے کے علاوہ کوئی اور بھی عذر ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، جیسے ہی وہ عذر ختم ہو اس کو نماز ادا کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پر کسی عذر کی بنا پر اس کی 2 رکعت سنت فجر کی فوت ہو گئی اور اس نے فرض نماز پڑھ لیا امام کے ساتھ، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ چونکہ عذر ختم ہو گیا اور اسے وقت ملا اب ادا کرنے کا تو وہ اس 2 رکعت کو ادا کر لے۔ اس حدیث کے مطابق یہی ہے کہ جو سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اس نماز کو ادا کر لے، مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں، ہے نا، اب دوسرے دن فجر کے وقت اس سنت کو پڑھیں گے، ظہر کی سنت چھوٹ گئی تو دوسرے دن جا کے ظہر کی سنت پڑھیں گے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ صبح کی نماز چھوٹ گئی تو اب شام میں ادا کریں گے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو فرصت ملے، جیسے ہی عذر آپ کا ختم ہوا اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے، چاہے جیسا بھی وقت ہو، چاہے جیسا بھی وقت ہو، جون سا بھی وقت ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل ہے قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فاقیمت الصلاۃ، اپنے حجرہ سے نکلے تو نماز کی اقامت کہی گئی، ٹھیک ہے۔ فصلیت معہ الفجر، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ فوجدنی اصلی، تو میں نماز پڑھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، مجھے پایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلا یا قیس، اے قیس رکو، ٹھیک ہے۔ الصلاتان معا، یہ فرمایا آپ نے، کیا 2 نماز ایک ساتھ، کیا تم 2 نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا، کیا مطلب 2 نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟ آپ انکار کر رہے ہیں کہ کیا 2 نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہو، کیا مطلب؟ یعنی ابھی فجر کی نماز تم نے ہمارے ساتھ پڑھی اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے ہو، پھر تو 2 نماز ایک ساتھ تم پڑھ رہے ہو، ایک نماز کو 2 بار پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک نماز کو 2 بار پڑھ رہے ہو۔ یا یہ کہ تم اس وقت نماز پڑھ رہے ہو جبکہ اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، نماز ختم ہو چکی ہے فجر کی اور اس کے بعد نماز پڑھ رہے ہو، اس وقت تو نماز پڑھنا منع ہے، کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں کیا کہا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لم اکن رکعت رکعتي الفجر، کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت ادا نہیں کر سکا تھا، یعنی میں اسی کو ابھی ادا کر رہا ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، تب کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تب کوئی بات نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی شریف کی روایت ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فلم یقل لہ شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ فلم یامرہ ولم ینہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ کوئی حکم دیا اور نہ ہی منع کیا۔ ایک روایت میں فلم ینکر علیہ، آپ نے انکار نہیں کیا یہ کہنے پر۔ مختلف صیغے اور الفاظ آئے ہیں، سب کا خلاصہ کیا ہوا کہ یہ تقریری حدیث ہوئی۔ یہ کون سی حدیث ہوئی؟ تقریری حدیث ہوئی۔ تقریر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کہا یا کچھ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، منع نہیں کیا یا آپ نے تائید کی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ ایک ہوتی ہے قولی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کیا، یہ قولی حدیث ہے۔ ایک ہے فعلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، عمل کیا، تو وہ فعلی حدیث ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے حدیث کی؟ تقریری، یعنی آپ کے سامنے کسی نے کچھ کیا یا کہا تو آپ نے اس کی تائید کی، آپ نے
خاموشی اختیار کی، گویا کہ آپ نے اس کو صحیح سمجھا، آپ نے اس کو ثابت رکھا، اس لیے کہ غلط ہوتا تو آپ ٹوکتے، منع کرتے، روکتے، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر فجر کی 2 رکعت سنت کسی وجہ سے رہ جائے تو فرض کے بعد فوراً ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچا اور فجر کی نماز ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اپنی نماز جب پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے فجر میں سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے، تو وہ پہلے فرض پڑھے گا یا پہلے سنت پڑھے گا؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ جب وہ مسجد پہنچا تو جماعت ختم ہو چکی ہے، اس نے نہ سنت پڑھی ہے نہ فرض پڑھی، اب جو وہ نماز پڑھے گا تو پہلے سنت پڑھے گا یا فرض پڑھے گا؟ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے سنت پڑھے گا، پہلے سنت پڑھے گا، اس کے بعد فرض پڑھے گا۔ نہیں، اکیلے کی بات ہو رہی ہے، اکیلے کی بات ہو رہی ہے، پہلے سنت پڑھے گا، اس کے بعد فرض پڑھے گا۔ گرچہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، یعنی یا تو یہ مسئلہ درپیش ہو فرض نماز کے ختم ہونے کے فوراً بعد یا سورج کے نکلنے کے بعد، جیسا بھی وقت ہو، جب وہ نماز پڑھے گا تو پہلے سنت پڑھے گا اور پھر فرض پڑھے گا، یہی سنت ہے، یہی زیادہ بہتر ہے، پہلے سنت پھر فرض۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا، سفر میں تھے، ٹھیک ہے، رات میں پڑاؤ کہیں پہ ڈالے اور تھکے ماندے تھے، جہاد وغیرہ کا سفر تھا، تو سوئے رہ گئے، تاخیر سے رات میں سوئے، تھکے ماندے تھے، سوئے رہ گئے، اور صبح میں کوئی نہیں جاگے، نہ نبی کی آنکھ کھلی نہ کسی صحابی کی آنکھ کھلی کہ وقت پہ فجر کی نماز ہو۔ جب سورج کی دھوپ اور تپش اور سورج کی کرن چہرے پہ لگی تو پھر نیند کھلی سب کی، مطلب کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے؟ پہلے سنت پڑھی اور اس کے بعد پھر فرض پڑھی، اور یہ صحیح حدیث میں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے، ہاں، باضابطہ جماعت ہوئی اور پڑھے، اقامت ہوئی اور جماعت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے روزانہ پڑھتے تھے پہلے سنت اور پھر فرض، اسی طرح سے اس موقع پر بھی آپ نے پہلے سنت پڑھی اور پھر فرض پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو کہہ رہے تھے کہ فرض کی زیادہ اہمیت ہے، اور تو یہاں پہ ایسا نہیں کہ جو مطلب فرض کو چھوڑ دیا، جو ترتیب ہے پہلے سنت اور پھر فرض اس کے مطابق کیا، اور اس کی وجہ سے کوئی جماعت نہیں چھوٹ رہی تھی ان کی، اس لیے یہاں پہ کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ وہاں پہ کیا تھا کہ فرض نماز کھڑی ہے اور کوئی سنت پڑھے، تو وہاں پہ اشکال ہے کہ وہ فرض کو کم اہمیت دے رہا ہے اور سنت کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اس لیے کہ پہلے فرض ہے، فرض کے رہنے ہوئے کچھ بھی نہیں، تو وہ فرض کو چھوڑ کے سنت پڑھ رہا ہے، تو یہاں پہ مشکل ہے، یہاں پہ مشکل ہے، وہ سنت کو فرض کے مانند قرار دے رہا ہے یا فرض سے بہتر سمجھ رہا ہے، تو اس لیے وہاں پہ منع۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ فرض اور سنت دونوں کو برابر کہہ رہا ہے یا سنت کو فرض سے اوپر رکھ رہا ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرض کو چھوڑ کر جو سنت پڑھ رہا ہے یا فرض کے بعد جو اس نے سنت شروع کی ہے، تو اس میں امام کے ساتھ پہلی تکبیر سے نماز میں شامل ہونے کا اجر اور ثواب جو ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ امام کے ساتھ پہلی تکبیر سے جماعت کو پاتے ہیں تو اس کا زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ آپ بعد میں شامل ہوں،
تکبیرۃ الاحرام کے بعد شامل ہوں، اس میں اجر کم ملے گا. تو اس لیے یہ دونوں الگ الگ کنڈیشن. تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس تمام ہوا. اب کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں فرض اور سنت سب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری نماز کو اور ہر عبادت کو قبول فرمائے اور سنت کے مطابق ہمیں نماز اور ہر عبادت کو ادا کرنے کی توفیق بخشے. آمین.